السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ ہے۔ ذی الحجہ کے اندر جہاں حج ہے، جہاں قربانی ہے، وہاں 18 ذی الحجہ کو ایک سانحہ بھی ہے جس میں مظلومانہ معصومانہ جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا۔ 35 ہجری بروز جمعۃ المبارک 18 ذی الحجہ یوم شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ چونکہ آج ذی الحجہ کی 18 تاریخ ہے، ہم شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور دوہرے دامادی رسول اختیار کرنے والے صحابی رسول کو سلام پیش کرتے ہیں، جنہوں نے اپنا مال اپنی جان تک اسلام کے لیے قربان کی۔ یقیناً سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ابتدائی اسلام لانے والے صحابہ کرام میں شمار ہوتے ہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے بھی تھے، محبوب بھی تھے اور خلیفہ سوم بھی تھے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کے حوالے سے پہلے سے پیشن گوئی فرمائی تھی، تو وہ یقیناً ایک دن پوری ہونی تھی اور وہ پوری ہو چکی، اور وہ پیشن گوئی کئی موقع پر تھی۔ جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو آدمی جا رہا ہے اپنے چہرے کو ڈھانپے ہوئے، اس پر بڑی مشکلات آئیں گی، آخر اللہ اسے شہادت کی موت نصیب فرمائے گا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے بھاگ کے جا کے چہرے سے کپڑا ہٹا کے دیکھا تھا تو وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ صحیح بخاری میں وہ روایت بھی موجود ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو بکر صدیق، جناب عمر فاروق اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ احد پہاڑ پر تشریف فرما تھے۔ احد پہاڑ پر آپ جب گئے، احد پہاڑ نے ہلنا شروع کیا، گویا وہ محبت کے اندر آپ کی ہلنے لگا کہ اس قدر عظیم ہستیاں میرے اوپر کھڑی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ پر اپنی ایڑی کو مارا تھا اور کہا تھا، اثبت یا احد فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان، کہ احد ذرا ٹھہر جا، محبت میں اتنا نہ جھوم کہ تیرے اوپر کھڑے ہی گر جائیں۔ تجھے پتہ نہیں کہ تیرے اوپر نبی کھڑا ہے اور ایک صدیق اکبر کھڑے ہیں اور 2 شہید کھڑے ہیں، ایک عمر بن خطاب اور ایک عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو پیشن گوئی دے دی تھی، اور یقیناً جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی جام شہادت نوش کر گئے تھے۔ اب جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ثابت ہوئی اور اللہ نے انہیں جام شہادت کا مرتبہ دیا، مرتبے پر فائز فرمایا۔ یقیناً جس طرح تمام صحابہ کرام ہمارے لیے آنکھوں کے تارے ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اللہ نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کو ہی ہمارے لیے معیار ایمان قرار دیا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں سورۃ بقرہ 135 نمبر آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ایمان ایسا لے کے آؤ جیسے صحابہ لے کے آئے ہیں تو پھر تم ہدایت پر ہو، پھر کامیاب ہو۔ لیکن اگر تم اس بات سے پھر گئے تو یقیناً تم دور کی گمراہی اور بد نصیبی بھی ہو گے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ان قریب اللہ کافی ہو جائے گا جو اللہ کے مخالف ہے، اللہ سننے والا اور علم والا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہی وہ آیت ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو اس وقت یہی آیت مبارکہ تلاوت کر رہے تھے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مکہ کے اندر جو میوزیم بنا ہے جس کے اندر قرآن مجید کے نوادرات پڑے ہیں، اور وہ قرآن مجید جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھوائے تھے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کابینہ اور کمیٹی سے، وہی قرآن مجید جو یہ پڑھ رہے تھے، اور پڑھتے دوران جب ان کی شہادت ہوئی اور ہاتھ کی انگلیاں کٹی اور ان کا خون گرا، تو قرآن مجید کے انہی الفاظ پر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ انہی پر خون گرا تھا، اور وہ نسخہ آج بھی مکہ کی ایک میوزیم کے اندر وہ آج بھی محفوظ ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی ایک کاپی
روس کے شہر تاشقند کے ایک میوزیم کے اندر بھی موجود ہے۔ احباب گرامی، بات کر رہے تھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد بھی ہیں۔ آپ کی بیٹی رقیہ اور ام کلثوم ان کے نکاح میں تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بھی مکہ کے موقع پر جب 6 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف عمرے کی غرض سے گئے تھے، اور پھر صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بھی جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ احباب گرامی، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کردار کو ذکر کیا جائے تو ایک لمبی کتاب اور لمبا وقت چاہیے، لیکن آج جو پیغام میں ان کی شہادت کے موقع پر دینا چاہتا ہوں کہ ان کی جو سیرت کے نمایاں پہلو تھے ان کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ صحابہ اکرام ہمارے لیے ایمان کا معیار ہے اور ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ان جیسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی میں چند صحابہ کا اکٹھا تذکرہ کیا، 6-7 صحابہ کا تذکرہ کیا، ان کی خوبیوں کا تذکرہ کیا، ان میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبی کا بھی تذکرہ کیا۔ مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحم من امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے جو بڑا رحم دل ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے میری امت پر۔ دوسرا فرمایا اشدہم فی امر اللہ عمر بن الخطاب، کہ میری امت میں اگر دین کے معاملے میں بے لچک کوئی شخص ہے تو عمر بن خطاب ہے۔ اور آخر کے اندر تیسرے موقع پر آپ نے فرمایا تھا وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان بن عفان، کہ حیا کے اندر سب سے جو آگے ہیں، سب سے جو آگے نکلے ہوئے ہیں وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور ایک موقع پر آپ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد پر اپنی ٹانگوں کو سیدھا کیا، اپنے کپڑے کو سیدھا کیا، جبکہ اس سے پہلے جناب ابو بکر صدیق آئے، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تو آپ نے اپنی اصلی حالت کو برقرار رکھا، ٹانگیں بچھائی ہوئی تھی۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے فوراً اپنی ٹانگوں کو پیچھے کیا، چادر کو سیدھا کیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہلے اپنی اصلی حالت پہ تھے، اب آپ نے تھوڑا سا تبدیلی کیا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد پر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الا استحیی منہ تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس کا حیا فرشتے آسمان پہ کرتے ہیں؟ گویا ان کے حیا والی صفت نمایاں تھی۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ تو نہایا بھی کرتے تھے حمام کے اندر اور چار دیواری میں، تب بھی اپنے کپڑے نہیں اتارتے تھے بلکہ تہمت باندھ کے نہایا کرتے تھے۔ یقیناً صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی صفات جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہمیں اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں میں بڑی مشہور بات ہے، جب ان کو گھر کے اندر محصور کیا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا لوگوں، نہ میں نے کبھی زنا کیا ہے، نہ میں نے کبھی شراب پی ہے، نہ اسلام میں نہ جاہلیت میں، اور نہ ہی میں نے کبھی کسی کو برا بھلا کہا ہے، کسی کو گالی دی ہے، اور نہ ہی میں نے گانا گایا ہے اور نہ گانے کی تمنا کی ہے، اور نہ ہی انہوں نے کہا تھا کہ میں نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے، اور نہ ہی میں نے کسی پر کوئی ظلم و زیادتی کی ہے، لیکن تم محصور کر کے مجھے کیوں تنگ کرتے ہو، مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو؟ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے صحابی، بلکہ ان کا ایک بڑا اچھا عمل میں آخر میں بتانا چاہوں گا، بڑا اچھا عمل ان کا تھا۔ محدثین نے ان کی سیرت میں لکھا ہے اور صحیح سند کے ساتھ ہے، کہتے ہیں اللہ کی قسم جب سے میں نے اس ہاتھ کے ساتھ، دائیں ہاتھ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کی ہے، تب سے میں نے یہ ہاتھ، دایاں ہاتھ اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ یعنی انسان استعمال کے لیے کبھی کبھار صفائی ستھرائی کے لیے استعمال کر سکتا ہے، لیکن حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں میں نے صرف اس لیے یہ ہاتھ وہاں تک نہیں لے جا کے گیا چونکہ یہ ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر رکھ کے میں نے آپ سے بیعت کی تھی۔ یہ صحابہ اکرام کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت تھی۔ اور جناب عمران بن حسین الاصابہ میں وسط الغابہ میں اہل سیر نے لکھا ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ میں ایک دفعہ بیمار تھا تو بیماری کی حالت میں مجھے کوئی بستر پر بیٹھ کے آتا اور میرے سے مصافحہ کرتا، مجھے نظر نہیں آتا تھا، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ فرشتے ہیں جو آ کے تیرے ساتھ مصافحہ کیا کرتے ہیں تیرے بستر پر۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا تھا کیا عمل کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے اتنا؟ ان کا مجھے پتہ نہیں
کہ میرا کیا عمل اللہ کو اتنا پسند ہے، فرشتوں کے اتنا پسند ہے کہ وہ آ کے میرے دائیں ہاتھ سے اپنا ہاتھ ملاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں شاید مجھے یہ یاد ہے کہ میں نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر یہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی ہے، تب سے یہ ہاتھ میں نے شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ شاید اسی وجہ سے فرشتے میری اس ادا کو پسند کرتے ہیں اور مجھے بستر پہ آ کے میرے سے مصافحہ کرنا پسند کرتے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔